میرا سب سے بہترین انجوائبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں، اور تقریر سے زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا. لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوائبل تھا. سب سے انجوائبل نہیں تھا، سب سے انجوائبل تھا جب میں اسلامک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا، اور جو محبت میں نے دیکھا ان کے دل میں، وہ سب سے زیادہ انجوائبل تھا، سب سے زیادہ. اور کئی ادارے گیا میں. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب فلسطین کے ای پی او جھنگ بلال افتخار کانی نے عوام کے مسائل سنے اور ڈی ایس پی احمد پور سیال اور ایس ایچ او احمد پور سیال اور ایس ایچ او گڑھ مہاراجہ سے فوری حل کرنے کا کہا. عوام سے کہا کہ اگر اب کے کام حل نہیں ہوتے تو میرے آفس کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے ہیں. صدر انجمن تاجران گڑھ مہاراجہ چودھری عامر عبداللہ نے اپنے شہر کے مسائل پر بات کی. اس موقع پر چیئرمین تاجران شیخ احسان الہی نے بھی شہر کے مسائل پر بات کی، جس پر ڈی پی او جھنگ نے رات کو چوکی دارہ سسٹم کا کہا اور پولیس کو گشت بڑھانے کو حکم دیا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل کو اور باقی ممالک جواب نہیں دے رہے. اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے. اگر وہ حکمران ایسی چیز کر رہے ہیں جو حکمتاً امت کے لیے فائدہ ہے تو صحیح ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہے کیا نہیں. اکثر لوگ بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے. بیک سیٹ ڈرائیونگ مطلب ڈرائیونگ تو جانتے نہیں، بیک سیٹ کرتے. تو یہ دیکھنے پڑے گا وہ ان کا موقف کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ہم کریں گے تو اور نقصان ہوگا اسی لیے نہیں کر رہے، یا کریں گے تو اور فائدہ ہوگا، تو ہر حکمران اپنے حساب سے وہ سوچ رہے گا. تو اس کے اندر حکمران کو علماء سے رائے لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے. تو جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں تو کئی واقعے ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمیں ہدایت قرآن اور حدیث میں کہ کن واقعوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو میری یہ رائے ہے کہ جتنے حکمران ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی سوچ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، اور علماء اپنی رائے دینا چاہیے. اور دے شوڈ بی اے کامن ایجنڈا. یہاں کیا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا علماء اینڈ حکمران. علماء حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرے اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر ہے. مسلمان ملک ہے، حکمران بھی مسلمان، علماء بھی مسلمان، اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا، اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں، اور اگر بیٹھ کے سمجھوتا کے ساتھ بات کیے، وہ بہتر ہے بنسبت تناؤ کے. تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں آئیں اور حکمران بھی ساتھ میں آئیں اور پھر کلیکٹیو ڈیسیشن لے. افسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو شریعہ میں ہونا چاہیے ایک لیڈر وہی نے وہ ہوتا تھا، پھر معاملہ آسان ہو جاتا تھا. سب ایک ہی یہاں سے پوچھے، یہاں بھی پوچھے، یہاں پریس صرف یہاں بیٹھی ہے، السلام علیکم. پریس ادھر ہی ہے. ڈاکٹر صاحب احمد رشید ساگر، انڈیپینڈنٹ نیوز آف پاکستان، بیورو چیف راولپنڈی. میرا سب سے پہلے آپ کو یہاں راولپنڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ شکر. صاحب مسلم واسی صاحب جو پروگرام جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کے اختتام پہ آپ پنڈی راولپنڈی اسلام آباد صاحب کو مل کے یہاں سے الوداع آ رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ پاکستان میں آتے رہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اس وقت امت جو کرائسس میں ہے، تمام مسلم ممالک کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو کفار ہے وہ نمبر آزما ہے. کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف نمبر آزما ہے. مسلمان خستہ حالی کا شکار ہے، مسلمان عورتوں بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. جہاد کن معاملات میں جو ہے وہ فرض ہے، اور کیا ایسے معاملات کے اندر بالخصوص بھارت میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر، تو مسلم امہ کو اس حالت کے اندر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی، یہ سوال کا جواب دے چکے ہیں. اس کا جواب آپ کو میرے وہی تقریر میں 15 پوائنٹ
ایکشن پلان. یہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان کے اندر جو پہلے 7 نقطے ہیں وہ کوئی بھی مسلمان کا, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, چاہے ہندوستان میں رہ رہا ہے کہ پاکستان میں, یہ پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اور آخری 8 پوائنٹ ہے جس کو اللہ نے سہولت دی ہے, جسے کیپیسٹی دی ہے, وہ کر سکتا ہے. تو یہ پورا اس کے اندر میری تقریر کے اندر اس کا جواب ہے. اپنا نام چینل کا نام اور ایک وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میرا نام عامر وسیم ہے. آئی ایم دا بیورو چیف ڈیلی ڈان اسلام آباد ہے. یہاں پہ کچھ سوالات آپ سے اسلام کے حوالے سے ہو رہے ہیں, اس پہ آپ کے ہم نے کافی لیکچر سنے بھی ہیں. میں آپ سے وزٹ کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے دن سے پاکستان میں آپ کا قیام تھا, تو میں آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا موسٹ انجوائیبل مومنٹ یا کیا تھا اس وزٹ کے دوران, اور موسٹ ریگریٹیبل مومنٹ کون سا تھا ڈیورنگ یور اسٹے ان پاکستان؟ میں صاحب نے پوچھے میرا موسٹ انجوائیبل مومنٹ کیا تھا. اکثر جب میں ٹور کرتا ہوں میرا سب سے بہترین انجوائیبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں, اور تقریر سے زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا. لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوائبل تھا. سب سے انجوائبل نہیں تھا, سب سے انجوائبل تھا جب میں اسلامک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا, اور جو محبت میں نے دیکھا ان کے دل میں, وہ سب سے زیادہ انجوائبل تھا, سب سے زیادہ. اور کئی ادارے گیا میں, تبلیغ جماعت کے رائیونڈ گیا, جامعۃ اشرفیہ گیا, اہل حدیث کے مرکز گئے, اور جہاں بھی گئے ماشاءاللہ. اور جہاں نہ جا سکے وہ مدیر میرے ہوٹل میں ہے. مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے علماء اگر مجھے ملنے آ رہے جو صحیح نے مجھے جانا چاہیے, لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو جب میں نہیں جا سکا وہ مجھے ملنے آئے تو مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی. اور وہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سب مسلمان دیگر مسالک ماشاءاللہ کہ ایک ساتھ ہے. یہ سب سے زیادہ تھا. آپ بولیں گے سب سے ریگریٹیبل مومنٹ, یہ تو سوچنے پڑے گا کہ ریگریٹیبل مومنٹ یا سب سے کم خوشی والا مومنٹ. ریگریٹیبل تو کچھ مجھے یہاں ایسا محسوس نہیں. ایک ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ یہ میرا ٹور ختم ہو رہا ہے, یہ آج کا سب سے ریگریٹیبل مومنٹ ہے. کہ میں سوچا 4 ہفتے اتنا بہت ٹائم, ابھی سوچا کہ 4 مہینے 1 سال بھی ہوا تو کم ہوتے تھے. تو یہ ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ مجھے پاکستان چھوڑ کے جانے پڑے گا چند گھنٹوں میں. آپ کا سوال ہاں اب واپس سے پوچھیں گے سوال ذرا. سوال میرا یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں لیکچر دیتے ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, آپ ہر عمر کے فرد کو ٹچ کرتے ہیں, اس میں یوتھ بھی ہے, بزرگ بھی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں. پاکستان سے بھی آپ نے یہ سارا کچھ کیا. پاکستان کے یوتھ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں دنیا کے ساتھ, اس کو ثقافتی جائزہ کریں, اور جو آپ کا انٹلیکچوئل رہا یوتھ کے ساتھ پاکستان میں, اس کے حوالے سے اپنا تجربہ بتائیے. اذان ہو رہی ہے.